کیا معاملہ ہے؟ رواں سال افطار ڈنر دیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے کسی کا تقریر سنا، اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے۔ اغالی نے پہل کیا، ان کو دعوت دی، تو اس کا مطلب ہے اس وقت اغالی صاحب پریشانی کے عالم میں ہے۔ بشارت ظہیر صاحب کے حوالے سے بشارت ظاہر کیا خلاف کر رہے ہیں؟ یہ شروع سے ہی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ کی جماعت کا اتحاد کس کے ساتھ ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا ڈبلیو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ کو کل کسی آدمی نے کہا یہ ان پڑھ ہے، ان کو منتخب ہی ان لوگوں نے کیا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ڈیلی کیٹو اور میں ہوں اسحاق جلال۔ ناظرین، صوبائی اسمبلی کی مدت رواں سال 20 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، لیکن الیکشن کی گہما گہمی، سیاسی گہما گہمی جوڑ توڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت گورنر ہاؤس سیاسی مرکز بنا ہوا ہے، یہاں افطار ڈنر دیا جا رہا ہے۔ انہی موضوعات کو لے کر ہم گورنر ہاؤس پہنچے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں، شاہ صاحب سے جاننا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب، کیا معاملہ ہے؟ رواں سال افطار ڈنر دیا جا رہا ہے۔ مہربانی صاحب، چونکہ اب آپ یہی نے تو مسئلہ ہے، ہم بھی کرتے تو شیر ہے نا، ہم بات آپ کرتے تو ہو جاتے بدنام۔ اجر کا کام ہے، چونکہ آپ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ دیکھیں جی، لگتا ہے اس دفعہ آپ نے جنت پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ نہیں جنت میں پہنچ جاتے کس کو کیا پتہ ہے۔ یہ تو پتہ ہے نا جی، نیک اعمال بجا لانے والے ہی جائیں گے، تو نیک کام تو ہے نا جی افطار ڈنر دینا۔ دیکھو نا، یہ افطار ڈنر اتفاق کی بات ہے، افطار ڈنر پہلے بھی دیتا رہا، اس افطار ڈنر کو لوگ بڑا اہمیت دے رہے اہمیت دے رہے ہیں۔ ہیں، وجہ کیا ہے اس کی ہے؟ اس کی وجہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اب ہم نے کوئی سیاسی جماعتوں کو کوئی میں نے افطاری نہیں دی ابھی تک۔ ان کو تو شاید عید ملن پارٹی دیتے ہوں گے۔ اس دفعہ عید ملن پارٹی ہمارا حلقہ 2 میں ہمارا وکیل صاحب دے رہے ہیں، اچھا، بہت بڑے پیمانے پر۔ تو کیا لگتا ہے شاہ صاحب، چونکہ آپ کے بڑے تجربات ہے، جب بھی آپ سے کوئی انٹرویو لیا جاتا ہے تو لوگ اس کو شوق سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آئندہ حکومت کس کی بننے جا رہی؟ کل ہم نے کسی کا تقریر سنا مذہبی جماعتوں کا، پتہ نہیں وہ اتنا کیوں مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے اوپن کہا جی اس دفعہ ہم تحریک اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے۔ اچھی بات ہے، ان کی سوچ ہے، اچھا سوچ ہے، یہ تو ان کو پہلے سے بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے جو کیا، پھر آپ کو پتہ ہے جب الیکشن کا دنگل سجے گا پھر وہ تمام تقریر کے جو ہے وہ نکلے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے مابین اتحاد بھی ہو؟ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کی جماعت کا اتحاد کس کے ساتھ؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں نا، یہ جو کل تحریک ڈبلیو کے صوبائی صدر نے جو بات کیا وہ اس کے لیول کا نہیں ہے، کیا پتہ مرکز والے کرتے یا نہیں کرتے، یہ فیصلے تو مرکز کریں گے، لیکن انہوں نے تو ابھی ریکمنڈیشن تو یہاں سے جاتی ہوں گی نہیں، کیونکہ آپ بھی کسی جماعت کے صدر رہے ہیں، آپ کی ریکمنڈیشن کو جو نا، لیکن جب تک وہاں سے ایجاد نہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اغالی نے پہل کیا، ان کو دعوت دی، تو اس کا مطلب ہے اس وقت اغالی صاحب پریشانی کے عالم میں ہے۔ اچھا، ورنہ وہ کسی سے ڈائلاگ کرنے والا انسان ہے ہی نہیں، ان کے غریب ڈائلاگ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کس بات پہ پریشان ہوں گے شاید؟ مطلب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں شاید لوگ ہمارے ساتھ نہ دیں۔ اچھا، گورنمنٹ کس کی بنے گی؟ گورنمنٹ جس کی اکثریت ہوگی اسی کی بنے گی۔ کس کی اکثریت ہو سکتی؟ میں تو یہ کہوں گا ہمارا اکثریت ہو سکتا ہے۔ حافظ الرحمان صاحب کا الیکشن میں کیا کردار ہوگا؟ وہ بھی ایک پارٹی کا صوبائی صدر ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اس کے لیے سوچا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے، اور ہمارے صوبائی صدر امجد صاحب نے بھی اپنے پارٹی کے حوالے سے سوچا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا پلاننگ کرتے ہیں، وہ تو وقت پہ، ابھی تو سال سے اوپر ہے الیکشن کے لیے، ابھی سے بات کرنا۔ اچھا، پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر،
کیا اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں. ڈویژنل پارٹی اور نہیں وہ عہدیداروں کے ساتھ کوئی اختلاف. بشارت ظہیر صاحب کے حوالے سے بشارت ظہیر کیا اختلاف کر رہے ہیں؟ یہ شروع سے ہی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں. بشارت ظہیر ہاں پہلے آپ کو پتہ ہے یہ جو آدی چوک پہ جو دفتر بنایا تھا اس کے بانی ہی بشارت ظہیر وغیرہ تھے نا، وہی تھے. بشارت ظہیر تھا، ظالی تھا، دوسرا جو تھے وہ لوگ. میرے ساتھ میں کوئی عہدیدار نہیں تو میرا ان کے ساتھ کیا اختلاف؟ بانجے تو تھے نا جی آپ، بانجا بھی ہے. افطار ڈنر پہ نظر نہیں آئے. سب سے پہلے تو بانجے کو ہونا چاہیے تھا افطار ڈنر. میں نے کسی پارٹی کے کسی عہدیدار کو نہیں بلایا، میں نے صرف بہت سارے پارٹی عہدیدار بھی یہاں دیکھے گئے شاید آپ. نہیں وہ یہاں سروس دینے کے لیے آیا تھا. اچھا اچھا. دعوت میں نے ہم نے کارڈ چھاپا تھا، میں نے کسی کوئی بھی عہدیدار کو آپ پوچھو میں نے دعوت نہیں دی. میں نے صرف علماء کرام کو دعوت دی. وہ اس لیے جو شہنشاہ نقوی صاحب آئے تھے نا ان کے تعلق کسی پارٹی سے نہیں تھا. ان کے اعزاز میں افطاری دیا تو میں نے سوچا ان کے اعزاز میں افطاری دیا تو ہمارے کردو شیگر رومدود سب سے میں نے علماء کرام کو یہاں مدعو کیا. اس لیے ابھی آپ نے فرمایا کہ بشارت ظہیر لوگ شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو کبھی آپ نے ان کو سمجھانے کی یا منانے کی کوشش نہیں کی؟ میں کیوں مناؤں؟ کیونکہ آپ پارٹی سینئر ہیں، آپ کے نہیں میں سینئر ہوں لیکن میرا ذمہ داری باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اس وقت آئینی عہدہ ہے، اس لیکن لیے میں نہیں آپ کر کی رہا مرضی کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتی. ہوں. یہ آپ لوگوں کا سوچ ہے، ٹھیک ہے. ہماری نہیں، پورے ابھی عوام کی سوچ دیکھو ہے. نا ابھی ہمارا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے نا پارٹی نہیں میں ہمارے پارٹی والے کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اب سینئر لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے. بہت سارے بیانات میرے نظروں سے گزرا ہے. اگر سینئر فارغ ہو جائے تو پارٹی کا اللہ حافظ ہے. کیونکہ سینئر لیڈروں میں سب سے جس کا بڑا نام ہے وہ زرداری صاحب ہے. صحیح. ٹھیک ہے نہیں. تو اسمبلی کب تحلیل ہو رہی ہے، الیکشن کب ہو اپنے ٹائم پر. اچھا. ہاں ابھی صاحب کہتے ہیں کہ رواں سال ہی الیکشن کرائے جائیں. اس کی اپنی سوچ ہے، سوچ ضرور سے غلط ہے. اس کے اپنے نزدیک. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا پورا وہ ٹائم ملنا چاہیے. نہیں تو ایک سلسلہ بنے گا ہمیشہ کے لیے یہ چلتا رہے گا تو نہیں. ایسا لگتا نہیں نگران حکومت بنے گا. نگران حکومت بنے گی. ہاں اچھا. اس کا یہ ہے ہو سکتا ہے وہ نون کا ہے تو وہ شاید وزیر اعظم سے اس نے 1-2 کوئی بات کیا ہو اس لیے شاید یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن صرف حفیظ کی بات تو نہیں. یہاں تو ابھی آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، اچھا فضل الرحمان گروپ ہے، تحریک اسلامی اس دفعہ ان ہو رہا ہے، ایم ڈبلیو میں. ان سب کو اعتماد میں لے کے اتفاق سے کچھ ہوا تو ہوا. آپ کی جماعت کا اتحاد کس کے ساتھ ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا ایم ڈبلیو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. سیاست ہے نا بھائی. بالکل صحیح. نہیں تو آپ نے کبھی ان سے کوئی پیشکش کی ہے کہ ہمارے ابھی ساتھ؟ فی الحال ضرورت نہیں ہوا اس لیے اچھا نہیں کیا. ابھی ٹائم ہے. اچھا. ہم ابھی سے اپنا انرجی کو کیوں وہ کریں، بڑا ٹائم. تو کیا لگتا ہے کتنی سیٹیں آپ لے پائیں گے؟ ہمارا 9 سے 11 کے درمیان میں ہمارا ہوا ہے. اچھا. حلقہ نمبر 1 کا امیدوار؟ یہاں اس دفعہ حلقہ 1 سے بہت امیدوار، بہت سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اچھا. تو آپ بھی کیا چاہتے ہیں کہ گورنرشپ چھوڑیں اور انتخابی سیاست میں حصہ لیں؟ نہیں انتخابی سیاست تو اب کسی وقت چھوڑنا تو ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہمارے اکثر جوان یہ کہتے ہیں ہمیں موقع ملنا چاہیے. اچھا. تو ان کو موقع ملنا چاہیے. صحیح. تو کیا حلقہ نمبر 1 سے کچھ سننے میں آ رہی ہے؟ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن پارٹی کے کچھ عہدیدار کہہ رہا ہے کہ آ رہے، وہ پتہ نہیں کون ہے. جس نے آنا تھا وہ تو آ گیا. مثال ہم نے ناشاد صاحب کو لانا تھا، وہ تشریف لایا ہمارے پارٹی میں. آمینہ انصاری تھا، آ گیا. اور آپ شروع سے یہ الیکٹیبل سیاست کے خلاف دکھائی دیتے تھے. آپ کہتے تھے لوگوں کی جانا بات نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ ان کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے. آپ الیکٹیبل سیاست یقین نہیں رکھتے تھے. اس دفعہ اپنے سارے الیکٹیبلس کو نہیں میں نے نہیں، ہمارے صوبائی صدر نے فیصلہ کیا. آپ اس پارٹی میں تھے نہیں.
نہیں تھا، لیکن مجھ سے نہیں آپ نے کیا، اگر ہم سے پوچھتا تو میں تو مخالفت کرتا. مجھے یہ واقعی میں صحیح، میں ان چیزوں کو آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اگر میں اس لائن پہ ہوتا میں راج جلال کی جگہ میں گورنر ہوتا. میرا گورنر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے راجا کو موقع ملا. اپنے گھر میں ہوگا بھائی، ہمارا راجا ہے، سلام کلام تو ہوتا رہتا ہے نا. نہیں میں ادھر نہیں جاتا نا، بس کہیں فنکشن میں، نہیں کہیں فنکشن میں ہوتا رہتا ہے. ایک دفعہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے گھر پہ، میرا خیریت پوچھنے کے لیے. میں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہوں. ہمارا سیاسی اختلاف ہے نا، کوئی گھریلو اختلاف تو نہیں ہے نا. تو سینئر منسٹر صاحب کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ راجہ تقریب کے بارے میں کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا. وہ تو ان کے خاندان کو خود نظر نہیں آ رہا، تو مجھے کہاں سے نظر آئے گا؟ تو آپ گورنر ہیں، آپ نہیں میں ہیڈ تو کر رہا ہوں، میں تو گلگت بلتستان کا. اسٹیک بھی کر سکتے ہیں تو نہیں کام کرے جا کے. نہیں وہ تو وزیر اعلیٰ کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ کیبنٹ کا وہ ایسا ہے، میرا کیبنٹ تو نہیں ہے. وہ تو کیبنٹ ایسا نہیں رہیں گے، نہیں تو اسمبلی کا ممبر ہے، تو ان کے اپنے پارٹیوں کو پوچھنا چاہیے نا کہ یہ کہاں ہے. اچھا شاہ صاحب، جو اس دن وزیر اعلیٰ نے جو اسمبلی میں پیش کیا جناب راج ذکر کے بارے میں، کہا نا آپ تو 2 سال سے اپنے حلقے میں نہیں جا رہے، میں تو 5 دفعہ جا کے آیا ہوں. یہ وزیر اعلیٰ کا بیان تھا. جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے، موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ بالکل صحیح سمت پہ چل رہا ہے جمہوری نظام، صحیح سمت پہ چل نہیں، رہا ہے. ابھی تک تجھ سے جمہوری اس پہ چل رہا ہے، سب کو ساتھ لے کے چل، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. ابھی دیکھو نا جی، مثال ہمارا وزیر اعلیٰ کو کل کسی آدمی نے کہا جی ان پڑھ ہے، ان کو منتخب ہی نہیں ان لوگوں نے کیا تھا اس وقت. شیخ صاحب کو جب آپ بار بار بلا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، تو اس حوالے سے بھی عوامی حلقوں میں بحث چل پڑی ہے، کہیں آپ ان کو الیکشن میں نہیں لڑا رہے ہیں. شیخ صاحب کوئی بچہ نہیں ہے، وہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، ظاہر ہے. وہ بھی تحریک کے ایم ڈبلیو کا مرکزی عہدیدار رہا ہے. وہ صوبائی نہیں، انہوں نے اب چھوڑ دیا. اب وہ کسی پارٹی میں جانا یا آنے سے ان کا وہ نہیں ہے. اسے کیا لگا جی ان کے معاملے پر مختلف باتیں سامنے آتی ہیں؟ میں نے تو کل کہا تھا نا، اللہ جانے. اچھا، تو آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کسی کے پرسنل میں نہیں جاننے والا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. ہمیں بہت سارے لوگوں کے میرے بارے میں لوگ تو کہتے ہیں نا، میرا ادھر جانا اب لوگوں کو لیے بڑا خبر بن جاتا ہے. باقی لوگ جو گیا ہے وہاں جو بیعت کر کے آئے ان کا تو ذکر ہی نہیں. آج پہلی بار ہم نے تحریک ایم ڈبلیو کے آغا علی اور شہجاز کو زبردست سینہ وہ کیا کہتے بغل گیر ہوتے دیکھا میں نے، ٹھیک ہے نا جی، پہلی بار. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا نا، میں نہیں کسی ذاتی اس میں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو پوچھوں کہ آپ کھانا کدھر سے کھاتے ہیں، آپ فلاں جگہ کیوں جاتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا، اور نہ کہوں گا، نہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. بس اس کا ایک بات مجھے اچھا لگا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں گلگت بلتستان میں غربت ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو. تو اس نے کہا جی میں نے شروع مطلب کچھ چورا سے کیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جتنے گاڑیاں ہیں وہ سب کچھ کے لوگوں کے وہ جوانوں نے دیا ہوا ہے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ الیکٹیبلس کی شمولیت کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جاتا تو آپ نے مخالفت نہیں. بالفرض اس دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹکٹ کے الیکشن میں کن لوگوں کو دیے جانے چاہیے، الیکٹیبلس کو جو ہے ٹکٹ دیے جانے چاہیے. ہم تو کوشش کریں گے جیتنے والوں کو دینا چاہیے. بس اب حکومت بنانے کے لیے یہی کہ جس کی پوزیشن صحیح ہے. کو دیے جائے نہیں، الیکٹرک ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس حلقے میں جس کی ذرا تھوڑا سا نہیں. چلو ایسے میں
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حلقے میں آپ کی پوزیشن کمزور ہے تو کسی اور کو جو ہے نا شامل کرا کر ان سے الیکشن لڑوایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے سیاست میں۔ اچھا، کوئی چیز ناممکن نہیں آپ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو لوگ اقتدار کے لیے جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں